نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا. اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں. جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا. شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا. اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا. کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل. اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا، تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین پھر یزید کا حکم آیا تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا. تقریباً 19 منزل قیام کیا کوفہ سے دمشق تک. 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا. اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا. اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ ہاں وہی. کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا رامار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو اور مجھے یہ سر ایک راحت کے لیے دے دو. پھر وہ راحت کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے. اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا. تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں. امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا. ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا. اب تو گرجا نہیں ہے، مسجد ہے. میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے. 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا. البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے. 2005 میں نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے. ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. سن
लीजिए। 25वां साल था तो हमने सोचा कि मदीने मुनव्वरा तक ये काफले की दास्तान बयान हो जाए, एक बार आपकी मेरी मुराद पूरी हो जाए। हालांकि हम बहुत से वाकयात अभी भी छोड़ते चल रहे हैं, इख्तिसार ही से काम ले रहे हैं। बहुत तवील दास्तान है करबला की, अल्लाह जिंदगी दे तो वो सारे वाकयात भी आइंदा सालों के अंदर आते रहेंगे, बातें होती रहेगी। ये काफला चला, चलने के बाद जब दिमश्क के करीब पहुंचा, दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक औरत आई, और वो औरत आने के बाद उसने काफले वालों को देखा और देखने के बाद कहा कि ऐ शहजादियों, ऐ नबीज़ादियों, ये मैं थोड़ा सा कुछ खाना लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ये खाना आप कबूल कर लें, ये खाना कबूल कर लें। तो उस वक़्त जो है वो सैयदा ज़ैनब पाक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला हम नबी ज़ादियाँ हैं, हम नबी की औलाद हैं? तो कहा कि मैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की एक कनीज़ थी और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सन 60 हिजरी के बाद, सन 60 के बाद जो है वो एक काफिला आएगा और उसमें जो असीर और कैदी होंगे वो कोई और नहीं होंगे, वो मेरी औलाद होंगे, हो सके तो उनकी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उसने खाना पेश किया, सैयदा ने कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे। तो कहा कि मैं जब उनकी खिदमत करती थी तो एक बच्ची सैयदा की गोद में थी और वो सैयदा से बहुत मुशाबे थी, तो मैं चाहती हूँ कि उस शहजादी की एक बार मुझे ज़ियारत हो जाए जो सैयदा के बहुत मुशाबे थी। उनका नाम ज़ैनब था और एक शहजादे थे, छोटे शहजादे, उनका नाम हुसैन था। मैंने उनको बहुत दिन में नहीं देखा, तो बीबी साहिबा दुआ कर दें, आप आले नबी हैं, कि शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, शहजादे हुसैन की ज़ियारत हो जाए। तब आपने रोके कहा वो कटा हुआ सर जो है वो हुसैन का है और ये कैदी जो है कोई और नहीं, ये ज़ैनब है। वो चीख पड़ी और ऐसी बेहोश हुई कि फिर उसकी रूह कफ़ा से उनसरी से परवास कर गई। उसी सफ़र में एक वाक़या और पेश आया, वो भी सुन लें और फिर बात आगे बढ़ती। जब काफिला जा रहा था और वो नेज़े पे सर था, नेज़े पे घुमाते थे कि देखो जो यजीद के साथ बगावत करेगा उसका ये हाल होगा। हालांकि यजीद खुद बागी था, पलीद मलऊन, अल्लाह अकबर, उसके साथ क्या बगावत और उसके साथ क्या वफा, वो तो जालिम था, पलीद था, मलऊन था। उस जालिम ने क्या जुल्म नहीं किए, आगे आप सुनेंगे तो आप उस पर यकीनन तुफ तुफ करेंगे कि कितना पलीद इंसान, ऐसा पलीद इंसान शायद ही दुनिया में पैदा हुआ हो कि जिसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसाए, मदीने मुनव्वरा की हुर्मत को जिसने पामाल किया, मस्जिद नबी में जिसने घोड़े बंधवाए, मदीने मुनव्वरा की औरतों को 3 दिन और 3 रात तक के अपने लश्कर पे हलाल कर लिया। 1000 औरतों ने जो है वो नाजायज बच्चे जने, नाजायज बच्चे पैदा किए उसके लश्कर की वजह से। ये गंदगी है उसकी, ये पलीदी है। मुझे हैरत है लोग यजीद के लिए नरम गोशा कैसे रखते हैं, किस तरह रखते हैं, खुदा जाने, अल्लाह लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल तो नेज़ों पे सर थे और नेज़ों पे सर थे तो अचानक जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था, वो नेज़ा जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरने के बाद गड़ गया। उसको उठाते तो वो उठता नहीं, उसको उठाते वो जो नेज़े पर सरे हुसैन था वो जमीन पे गड़ गया। अब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठता नहीं। जब नहीं उठता तो चूंकि ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, शिमर को जब आकर कहा कि नेज़ा जमीन पे गड़ गया है और उठाने से उठता नहीं, सरे हुसैन वाला नेज़ा नहीं उठता, तो शिमर ने कहा मैं वहां नहीं जाता और वो सीधा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौक था। कहा ए अली इब्ने हुसैन, तेरे बाबा का सर नहीं उठ रहा है, और क्यों नहीं उठ रहा है तू अपने बाप से बोल के आगे चल, और अगर वो सर नहीं उठता, आगे नहीं चलता तो इतना तड़पाऊंगा तुम लोगों को कि सरे हुसैन भी बेचैन हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया शिमर रुक जा, वो सर जो ठहरा है कोई ना कोई उसमें हिकमत है। और आपने फिर अपनी फुप्पी से कहा फुप्पी अम्मा, बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता तो काफिले में सब हैं या कोई छूट गया है?
سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے۔ اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے، یہ تو گم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی زینب سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی۔ سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی، امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں۔ بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے، ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے۔ اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسہ۔ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا؟ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی، بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا، قیدی کھا لیں۔ تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہیں، ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیو یہ کھانا لائی ہوں، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو، اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بی بی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے؟ کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا، میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے، حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو چونکہ میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکیموں نے، طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی، آقا میری بیٹی کو بچا لیں، اے جانے مسیحا میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے۔ اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا، اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی، سسکتی تھی، بلکتی تھی۔ تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آپ کون ہیں؟ انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، زینب میرا نام ہے، یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر، ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے
دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا، یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا۔ مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ، اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے، کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے ڈاکو ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ توف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی، حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا، لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں، نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو، نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا، اس کے بعد تیسری بات کہ